اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 کا آخری حصہ ہے۔ یہ پہلے پارے کے آخری پیج کے اوپر آپ آئیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ ملے گا۔ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، اول آخر اس کے درود شریف پڑھنا ہے، لیکن یہ درود شریف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ پہلے، 11 مرتبہ بعد میں۔ اچھا، اب یہ طریقہ آپ کو جو بتانے لگا ہوں، یہ طریقہ خاص طور پر سن لیں، اس طریقے سے ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے جس وقت یہ وظیفہ پڑھنے بیٹھ جانا ہے تو آپ نے بیچ میں کسی سے بات نہیں کرنی اور اپنی نشست سے اٹھنا نہیں ہے۔ اگر نشست سے اٹھ گئے پھر دوبارہ سے شروع کریں، کوئی ایمرجنسی، کوئی ضرورت کے وقت آپ کو اٹھنا پڑ جائے، آپ اس کو پھر دوبارہ شروع کریں۔ تو آپ نے جب بیٹھ کر شروع کرنا ہے تو بیچ میں اٹھنا نہیں ہے، موبائل وغیرہ استعمال نہیں کرنا، باتیں نہیں کرنی، ٹی وی وغیرہ نہیں دیکھنا، بڑے خشوع کے ساتھ۔ خشوع سے مراد یہ ہے ود ڈیو کنسنٹریشن، بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ایک خاص کنٹینیوٹی کے اندر، ایک تسلسل کے اندر دعا ہونی ہے اس کے اندر۔ لہٰذا اس کو بیچ میں اگر آپ منقطع کر دیں گے اس کا سلسلہ تو اس وظیفے کی جو اصل جان ہے، اس کی اصل روح ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اب کرنا کیا ہے؟ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اب آپ بیٹھ گئے ہیں اور اپنے مقصد کو اپنے دل کے اندر، اپنے سامنے اس کو پن پوائنٹ کرنا ہے، فوکس رکھنا ہے کہ یار میرا کیس کا مسئلہ، یہ میرے فلانے پیسوں کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ پھنسا ہوا، میں نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور مجھے اللہ کی کفایت چاہیے۔ اللہ جب مدد کرنے آ جائے تو کوئی مخلوق روک نہیں سکتی، اللہ جب عزت دینے کی ٹھان لے تو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، ذلیل نہیں کر سکتی، اللہ جب کامیاب کرنے کی ٹھان لے تو پوری دنیا مل کے اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرے، انسان کو ناکام نہیں کر سکتی۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر، اللہ کے اوپر یقین رکھ کر آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ آیت کون سی ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آیت آپ نے بغیر بات کیے خشوع کے ساتھ 171 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی دفعہ؟ 171 مرتبہ، 171 ٹائمز۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب جب 171 مرتبہ پورا ہو جائے، اٹھنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی، اس کے آگے 30 مرتبہ انگلیوں کے اوپر، یہ انگلیوں کے پور ہے نا، یہ 30 ہیں، ان کے اوپر پڑھنا ہے۔ اب کیا پڑھنا ہے 30 مرتبہ؟ سن لیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِحَقِّ یا حی یا قیوم۔ یہ 30 مرتبہ پڑھنا، 30 ٹائمز، اور انگلیوں پہ پڑھنا، اس طرح جس طرح نماز کے بعد تسبیحیں کرتے ہیں نا، اس پہ یہ 30 مرتبہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھنا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِحَقِّ یا حی یا قیوم۔ اب جب یہ 30 مرتبہ ختم ہو جائے تو ادھر ہی ہاتھ اٹھا لینے ہیں، جن ہاتھوں پہ پڑھا نا ادھر ہی ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور دعا کرنی ہے، کیونکہ ہم یہ التجا کر رہے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِحَقِّ یا حی یا قیوم۔ اللہ میری یہ حاجت ہے اس آیت کے ذریعے، اس اسم اعظم کے ذریعے، کیونکہ یہ آیت کفایت اور اسم اعظم کا ملاپ ہے، آیت کفایت اور اسم اعظم کا مجموعہ ہے، تو یہ بڑی طاقتور ایک وظیفہ بن گیا کہ آیت کفایت کے ساتھ اسم اعظم ملا دیا، یا حی یا قیوم، تو یہ طاقتور ایک چیز بن گئی ہے۔ اب یہاں پہ انگلیوں پہ پڑھ کے ساتھ ہی دعا مانگنی شروع کر دینی ہے۔ درود شریف پہلے 11 دفعہ پڑھ لیا ہوا ہے، اب اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اور جب دعا کر لیں تو پھر کہنا ہے آمین، اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا، اور پانی پہ دم کر کے پانی پی لینا۔ اتنا سا یہ کام ہے،